وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، سننے والی قابل صد احترام ماں اور بہنوں، ہم نے سیرت النبی سیریز کا آغاز کیا تھا۔ گزشتہ جمعہ میں نے سردیوں کے کچھ احکام ذکر کیے ہیں۔ دوبارہ پھر ہم اپنے اس موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا، لیکن اس سے قبل ایک مسئلہ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کے اندر جو مسائل اور احکام آئیں گے وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ذکر کریں گے۔ گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح اور شادی کا تذکرہ کیا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بچے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور ٹوٹل آپ کی اولاد 7 ہے۔ صرف ایک بیٹا ابراہیم ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوا تھا۔ ایک مسئلہ جس کی طرف توجہ بہت زیادہ کروانا ضروری تھی وہ رہ گیا تھا، وہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ الکبریٰ کا حق مہر جو ہے وہ کتنا مقرر کیا تھا۔ آج ہمارے عرف میں لوگ اس مسئلے کو کوئی حیثیت نہیں دیتے اور اس میں بہت ہی زیادہ بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو شریعت کا اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے کہ حق مہر کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے۔ تو آج پہلے ہم اس مسئلے پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تو بعض سیرت کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مہر جو ہے وہ 20 اونٹ ان کا تذکرہ ملتا ہے خدیجہ الکبریٰ کے نکاح کے وقت، اور بعض روایات میں 500 درم۔ آج ہمارے پاس یہ کاغذ کے نوٹ ہیں، اس دور میں سونے اور چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے۔ سونے کے سکے کا نام دینار اور چاندی کے سکے کا نام درم ہے۔ جیسے آج کویت میں درم ہے، یہ کاغذ کا درم ہے، وہ چاندی کا درم تھا، سکہ تھا۔ تو سونے کے سکے کو دینار اور چاندی کا جو سکہ ہے اسے درم کہا جاتا تھا۔ ان کا وزن، مقدار کیا تھی؟ تو آج کی جدید دنیا میں جو تحقیق سے ثابت ہوا ہے، ایک دینار 4.25 گرام کا تھا، اور ایک درم 2.975 گرام چاندی کا تھا۔ دینار 4.25 گرام کا سونا اور درم 2.975 گرام کا، یعنی تقریباً 3 گرام کے قریب، اور دینار 4.25 گرام کا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آج ہم نے اس دور کی چاندی کی ویلیو نکالنی ہے تو وہ بہت کم نکلے گی۔ اس دور میں جو ویلیو تھی وہ بہت زیادہ تھی آج کے مقابلے میں۔ آج تو سونا وہ بہت اونچی اڑان اور پرواز پر ہے۔ کچھ دیر پہلے میں نے حساب لگایا تھا کہ اس دور کا اور آج کا چاندی اور سونے کا کتنا فرق پڑا ہے، تو تقریباً 12 گنا سونا اوپر نکل گیا ہے اور چاندی نیچے چلی گئی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نصاب مقرر فرمایا۔ سونے کا نصاب 20 دینار ہے، 20 دینار، اور چاندی کا جو نصاب ہے وہ 200 درم ہے۔ سونے کا نصاب 20 دینار اور چاندی کا نصاب وہ 200 درم ہے۔ نصاب کا کیا مطلب ہے کہ اگر اتنا سونا یا اتنی چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض، اگر اس سے کم ہو تو پھر اس بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور اس دور میں کرنسی سونا چاندی ہوتا تھا، یعنی سونے چاندی کے زیورات بھی ہوتے تھے اور کرنسی بھی ہوتی تھی۔ آج اگر کسی کے پاس سونا پڑا ہو، ساتھ کرنسی پڑی ہو، تو دونوں کو جمع کریں گے، یا چاندی پڑی ہو ساتھ کرنسی، سال گزرے تو دونوں کو جمع کریں گے۔ بہرحال ایک دینار 4.25 گرام سونا اور ایک درم 2.975 گرام چاندی ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مہر بعض روایات کے مطابق 20 اونٹ
اور بعض روایات کے مطابق 500 درہم ہے، اور 200 درہم ہو تو ہمارے بر صغیر میں جو قول چلتا ہے 52.5 تولے چاندی بنتی ہے، اور 20 دینار 7.5 تولے سونا قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن جدید تحقیق جو ہے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ 20 دینار سونا اگر ہو تو 1 دینار 4.25 گرام کا ہے، یہ 85 گرام سونا بنتا ہے، یہ 7.5 نہیں بنتا، 7.5 سے 22 پوائنٹ کم 7.28 تولہ بنتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس 7.25 تولے سونا ہو، صرف 3 پوائنٹ اوپر ہے، اگر 22 پوائنٹ مزید ہوں 7.50 ہو تو پھر 7.5 تولے بنتا ہے۔ لیکن جو وزن کیا گیا ہے، کیونکہ آج تو اس کی تحقیق کر لی گئی، اس دور کے درہم دینار میسر آئے، جدید پیمانوں میں انہیں تولا گیا، اس وقت تو اندازے تھے، تو اندازے کے ساتھ جو تحقیق تھی وہ 7.5، اور جدید جو تحقیق ہے وہ 7.25 سے 3 پوائنٹ اوپر 7.28 تولے اگر سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس سے کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور چاندی کا نصاب ہمارے بر صغیر میں جو چلتا ہے وہ 52.5 جسے ہم کہتے ہیں 52.5 تولے چاندی، لیکن اس کی جدید تحقیق 51 تولے چاندی بنتی ہے، یعنی 1.5 تولہ کم ہو تو زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی پرانی تحقیق جو ہے اس کے مطابق اگر کسی کے پاس 51 تولے چاندی ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں، 7.25 تولے سونا ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن جدید تحقیق کے مطابق 7.25 تولے یعنی 7.28 پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے، اور 51 تولے چاندی پہ بھی فرض ہے۔ تو بہرحال میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ اس دور میں چاندی کا مقام آج جو سونے کا ریٹ ہے تو شاید کچھ 13-14 گنا چاندی نیچے چلی گئی ہے اور سونا اوپر چلا گیا ہے۔ آج سے قبل میں نے حساب کیا تھا تو اس وقت 12 گنا کا فرق پڑا تھا۔ یعنی اگر ہم آج چاندی کا حساب لگائیں 500 درہم کا تو یہ بہت تھوڑا بنے گا، لیکن اس دور میں اس کی ویلیو بہت زیادہ تھی۔ اس دور میں 1 دینار کی جو ویلیو تھی وہ 10 درہم کی ویلیو تھی، 20 دینار سونا اور 200 درہم برابر تھے، اور دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب مقرر کیا تھا۔ ہاں اس وقت بھی تھوڑا بہت ہیر پھیر ہوتا رہتا تھا، 1 دینار 10 درہم، کبھی 11 کبھی 12، کم و بیش اس وقت بھی ہوتا تھا، لیکن آج تو بہت فرق پڑ گیا ہے۔ بہرحال اگر ہم حساب لگائیں 500 درہم کا چاندی کا تو 200 درہم کی 51 تولے بنتی ہے، اور پھر 51 102 تولے، اور پھر 25 مزید جمع کر لیں 25.5 تو 127 27.5 تولہ جو ہے یہ چاندی بنتی ہے۔ لیکن آج چاندی کا ریٹ بہت نیچے چلا گیا ہے، اس دور میں اس کا ریٹ اس سے بہت اوپر تھا جو آج ریٹ ہے۔ تو میں نے اس کا حساب لگایا کہ اگر یہ 500 درہم ہو، 500 درہم والی روایت زیادہ قوی ہے، اور مسلم شریف کے اندر 1426 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کان صداقہ لازواجہ 12 اوقیۃ ونشا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا جو حق مہر تھا وہ 12 اوقیہ اور 1 نش تھا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اور نش آدھا اوقیہ 20 درہم کا ہے، تو اس کو اگر جمع کیا جائے، ضرب دی جائے تو یہ 500 درہم بنتا ہے۔ یعنی 500 درہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہر بیوی کا حق مہر تھا، سوائے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، اور سوائے حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا کے، ان کا حق مہر اور تھا، اس کا میں ذکر کرتا ہوں۔ باقی عام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیویوں کا حق مہر مقرر کیا ہے وہ 500 درہم تھا، اور 500 درہم کی اس دور میں ویلیو 50 دینار کے برابر ہے، اور 50 دینار کے 18 تولے سونا بنتا ہے، اس سے کچھ زائد۔ اب 18 تولے سونا جو ہے اس کی آج پاکستان میں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر بیوی کا حق مہر مقرر کیا ہے، سوائے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور سوائے حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ہر بیوی کا حق مہر 500 درہم، اور اس دور میں 500 درہم کی ویلیو 50 دینار کے برابر تھی۔ یعنی اس دور کی ویلیو اگر ہم سمجھیں تو یہ 18 تولے سونے سے زائد مالیت بنتی ہے۔ اور آج کی ڈیٹ میں پاکستان میں سونا 24 کیرٹ کا جو سونا ہے اس کا ریٹ 1,83,600 روپیہ ہے، 1,83,600 روپیہ۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جو ہمیں سونا ملتا ہے وہ 24 کیرٹ نہیں ہوتا،
وہ خالص سونا جو ہے وہ 24 کیرٹ کا ہوتا ہے، جب اس میں مالش کرتے ہیں تو پھر وہ 22 کیرٹ اور 21 کیرٹ اور یہ بنتا ہے۔ جس وقت اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی، خالص سونا جو اصل ہے تو وہ 24 کیرٹ کا ہے، جب اسے ملاوٹ کر کے ہمیں دے دیتے ہیں تو وہ 24 کیرٹ نہیں ہوتا، وہ 22 کیرٹ، یہ جس قدر ملاوٹ کرتے ہیں۔ بہرحال تو آج کی پاکستانی تاریخ میں جو سونے کا ریٹ ہے، اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیویوں کا حق مہر مقرر کیا ہے، 32 لاکھ سے زیادہ اس کی اماؤنٹ بنتی ہے پاکستانی روپے کی ویلیو میں، 32 لاکھ سے زیادہ۔ یہ تو عام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر مقرر کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھی مکی دور کے اندر۔ ان کے خامند عبید اللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، لیکن اس کی کوئی سند صحیح نہیں ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، یہی بات ہے کہ وہ فوت ہوئے تھے، وہ فوت ہو گئے۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ ہو گئی۔ جب بیوہ ہو گئیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مراسلت کے ذریعے، پیغام رسانی کے ذریعے نجاشی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کر دیا۔ یہ ابو داؤد شریف، ابن ماجہ، دیگر کتب حدیث، مسند احمد اور کئی کتابوں کے اندر یہ روایت ابو داود میں 2107 نمبر کے اندر موجود ہے کہ نجاشی نے امہرہا عنہ باربعۃ آلاف کے 4000 درہم نجاشی نے حق مہر مقرر کیا تھا، کیونکہ دینے والا بادشاہ تھا۔ یعنی جن لوگوں کے 1000 ویلیو رکھتے ہیں تو ہزاروں میں بھی مہر ہو سکتا ہے، اور جن لوگوں کے لاکھ ہمارے ہزاروں کی طرح ہیں تو لاکھوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور جن کے کروڑ ہمارے ہزاروں کی طرح ہے کروڑوں میں بھی حق مہر ہو سکتا ہے۔ 4000 درہم نجاشی نے حق مہر مقرر کیا سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا، جو امیر معاویہ، جو اسلامی دنیا میں نیوی کے بانی ہیں، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہمشیر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی۔ اس وقت ابو سفیان اور امیر معاویہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے جب یہ نکاح ہوا ہے، اور 4000 درہم کی میں نے جو آج کی، یعنی اس دور میں 4000 کی جو ویلیو تھی، آج اگر چاندی کا حساب کریں تو اس سے آپ سمجھیں کہ 13-14 گنا نیچے چلے جائیں، لیکن اس دور میں جو ویلیو تھی 2.5 کروڑ سے زیادہ یہ ویلیو بنتی ہے۔ یعنی نجاشی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر دیا ہے، وہ مہر 4000 درہم ہے، جو 145 تولہ سونے کے برابر بنتا ہے۔ اب 145 تولہ سونا کا حساب لگا لیں آج کی ڈیٹ میں تو یہ 2.5 کروڑ سے بھی زیادہ بنتا ہے، 2.5 کروڑ سے زیادہ ہے۔ تو جو وقت کے بادشاہ ہیں وہ کروڑوں میں بھی حق مہر مقرر کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، وہ روایت صحیح نہیں ہے جو ہمارے ممبر و محراب پر بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر خطبہ دیا، کہا لوگو یہ مہر جو مقرر کرتے ہو، یہ مہر اس قدر بڑھا چڑھا کر اتنے زیادہ مہر مقرر نہ کرو۔ اور پھر آپ ممبر و محراب پر یہ آواز سنتے ہیں کہ حضرت عمر ممبر سے نیچے اترے، ایک عورت قریشیہ، اس نے کہا عمر اللہ کے قرآن کی پیروی کریں یا آپ کے آرڈر کی پیروی کریں؟ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کا قرآن فالو کیا جائے گا۔ فرمایا قرآن تو کہتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی بیوی کو طلاق دے کر دوسری بیوی سے نکاح کرو، تم اسے ایک خزانہ دے چکے ہو تو وہ خزانہ بھی اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ تو قرآن تو خزانہ کروڑوں روپیہ بھی اگر دیا ہوا ہے، کہتا ہے تو تم کیسے کہتے ہو کہ مہر کم مقرر کرو؟ یہ قصہ ثابت نہیں ہے کہ اس عورت نے کہا۔ نفس مسئلہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ منع فرمایا، اتنی بات ثابت ہے، اور آگے سے عورت نے اعتراض کیا، وہ بات ثابت نہیں ہے۔ اس میں عامر شراحیل شابی ہیں، ان کی حضرت عمر سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔ دیگر سندوں میں راوی ضعیف ہیں، کوئی بھی ایسا واقعہ اور کہا کہ ہر بندہ کتاب اللہ کو عمر سے زیادہ جانتا ہے، نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا دودھ دیا تھا، اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ دودھ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا علم۔ تو جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا علم سارا سمیٹا ہو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ عمر سے زیادہ، ہاں عاجزی انکساری، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے۔
اگر سند صحیح ہوتی تو ہم کہتے عاجزی انکساری پر موقوف ہے. ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث ثابت ہے ابو داؤد شریف میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا خبردار لا تغالوا بالصدقاتہن کہ عورتوں کے حق مہر اس قدر زیادہ نہ باندھا کرو. لو کان مکرمۃ فی الدنیا او تقوی عند اللہ اگر حق مہر زیادہ مقرر کرنا دنیا میں پروٹوکول ہوتا یا اللہ کے ہاں تقوی ہوتا تو اللہ کے نبی زیادہ اس کے حقدار تھے. اور پھر آگے حدیث بیان کرتے ہیں حضرت عمر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بیوی کا اور بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کا 12 اوقیہ سے زیادہ حق مہر نہیں تھا. تو حضرت عائشہ نے وضاحت فرمائی کہ 12 اوقیہ ساتھ ایک نش کا معنی آدھا اوقیہ 20 درہم تو یہ 500 درہم ہوئے. اور 500 درہم بھی میں نے ابھی ذکر کر دیا کہ حضرت عمر نے جو کہا نا زیادہ نہ باندھا کرو, کس سے زیادہ نہ باندھا کرو, یہ نہیں کہ 200 500 سے 1000 سے زیادہ نہ باندھو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر مقرر کیا ہے اپنی بیویوں کا وہ 12 اوقیہ یعنی 480 درہم بنتے ہیں. اور حضرت عائشہ نے وضاحت کی کہ 12 اوقیہ بھی ہے اور ایک نش بھی ہے تو یہ 500 درہم بنتے ہیں. گویا کہ حضرت عمر فرما یہ رہے ہیں کہ 500 درہم سے زیادہ حق مہر نہ باندھو. اور 500 درہم کی ویلیو اس دور کے اندر 50 دینار کے برابر تھی اور 50 دینار کے 18 سے زائد تولے بنتے ہیں اور 18 سے زائد جو تولے بنتے ہیں ان کی ویلیو آج کے اس دن میں یہ 32 لاکھ سے زیادہ بنتی ہے. جیسے حضرت عمر منع کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ نہ باندھو. یہ مطلب نہیں ہے 5000 سے زیادہ نہ باندھو. تو شریعت کے اندر کم از کم حق مہر اور زیادہ سے زیادہ حق مہر شریعت نے کوئی اس کی لمٹ نہیں رکھی. اس سے کم نہیں ہونا چاہیے اور اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 10 درہم سے زیادہ کم جو ہے یا 3 درہم سے کم جو ہے وہ حق مہر نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کا کوئی مسئلہ نہیں. بغیر درہموں کے قرآن مجید کی تعلیم پر بھی حق مہر ہو سکتا ہے. میری یہ ساری بات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں 500 روپیہ بھی حق مہر ہو سکتا ہے. 500 بھی نہیں ہے, قرآن مجید کی تعلیم دے دیں یہ بھی حق مہر ہو سکتا ہے. اور جو امیر لوگ ہیں جو ولیمے پہ لاکھوں لگا دیتے ہیں اور ایک دن کے کپڑوں پہ لاکھوں لگا دیتے ہیں اور پوری شادی کے اوپر کئی لاکھوں کے کپڑے ہوتے ہیں اور صرف ویڈیو جو ہے وہ کتنے لاکھوں میں ویڈیو چلی جاتی ہے اور دیگر چیز, اور جب حق مہر کی باری آئے تو 5000 روپے ویڈیو والے کو کتنے دینے ہیں, یہ ڈھول ڈمکا جو ہے اس کو کتنے دینے ہیں, یہ کئی ہزار. اور جب حق مہر کی باری آتی ہے جو مین چیز ہے نکاح کے اندر واجب ہے حق مہر اور اس کی باری آتی ہے تو 5000. صاحب حیثیت کے لیے 5000 یہ بالکل فضول بات ہے. ہاں غریب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آئیے صحیح بخاری کے اندر 5148 نمبر حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, صحابہ کرام مجلس میں موجود ہیں. ایک عورت آتی ہے آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میں اپنا نفس آپ کو ہبہ کرتی ہوں. یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ عورت اپنا نفس نبی کو ہبہ کر سکتی ہے, ولی کی ضرورت بھی نہیں ہے. بغیر حق مہر کے اگر نبی کہیں کہ میں نے قبول کیا تو نکاح ہو گیا. خالصۃ لک من دون المومنین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی یہ خاص آپ کے لیے ہے, کسی مومن کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے. ہبہ کہ عورت اپنے آپ کو ہبہ کر دے کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فنظر الیہا, اللہ کے نبی نے اس عورت کی طرف دیکھا اور فصعد النظر, نظر کو اوپر چڑھایا پھر نیچے کر لیا اور پھر اپنا سر جھکا لیا. جب کافی دیر گزر گئی تو وہ عورت اسی مجلس میں بیٹھ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا. اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ عورت کو خاوند جس کی منگنی چل رہی ہے تو وہ عورت کو اگر دیکھ لے تو شریعت اس کی گنجائش دیتی ہے. ہماری غیرت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی. ہاں ٹھیک ہے کسی کے عرف میں یہ ہے تو وہ عورتیں دیکھ کر بتا دیں کہ یہ معاملہ ہے اس طرح کا ہے, گنجائش ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن شریعت نے دیکھنے پر پابندی نہیں لگائی, اجازت دی ہے. حتیٰ کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے فلاں انصاری عورت سے نکاح کا پروگرام بنایا ہے اور 4 اوقیہ, صرف 4 اوقیہ چاندی جو ہے 160 درہم بنتے ہیں صرف, میں نے حق مہر مقرر کیا. آیا کیوں تھا کہ بیت المال سے مجھے دیا جائے کہ میں نے شادی کرنی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گویا کہ چاندی کا پہاڑ ہے جسے کھرچ کر نکال رہے ہو اور چاندی کے سکے نکال رہے ہو, مطلب اس کا مفہوم یہ ہے. فرمایا ہمارے پاس اتنا نہیں ہے, مطلب جو غریب بندہ تو تھوڑا حق مہر بند. پھر فرمایا فلاں جگہ قافلہ جا رہا ہے جنگ کے لیے تو آپ اس میں جائیں, جنگ اور جہاد کریں, وہاں سے آپ کو مالک غنیمت ملے تو اپنا حق مہر بنے. اور پھر وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو آپ پہلے دیکھ لیں تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو.
تو شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے کسی اچھے طریقے سے. خلوت جائز نہیں ہے مرد اور عورت کی اجنبی کی جب تک نکاح نہ ہو. کسی مرد اور عورت کی خلوت جو ہے کسی صورت بھی شریعت نے جائز نہیں رکھی ہے. تو بہرحال میں ذکر یہ کر رہا تھا, اب ادھر اس نے صرف 160 درہم باندھے. اللہ کے نبی کے 500 درہم تھے. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا کیونکہ وہ بیت المال سے لینے آیا. اپنی جیب سے کوئی کتنا بھی دے دے. اب میں نے نجاشی کا ذکر کیا کہ اس نے 4000 درہم جو ہیں وہ مقرر کیے, جو 2.5 کروڑ سے زیادہ اس دور میں ویلیو بنتی ہے. اب آئیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نیچے جھکا لیا. اس سے ثابت ہوا کہ بچوں کے اوپر زبردستی نہیں کرنی چاہیے, نہ بیٹیوں پر اور نہ ہی بیٹوں پر. ان کے رشتے کی تلاش میں اگر بچہ کسی جگہ کہتا ہے نکاح کریں اور شرعن ٹھیک ہے تو وہاں بچے کا نکاح کر دینا چاہیے, اور اسی طرح بچی کا نکاح وہاں کر دیا جائے. اور ظلم کہ جہاں بچہ بچی چاہتے نہیں ہیں اور وہ شریعت کے پابند ہے بچہ بچی, لیکن وہ کہتے ہیں یہاں ہماری شریعت نہیں بنے گی, تو ہمیں یہاں تو ان سے مشورہ لینا, رائے لینا یہ بھی ضروری چیز ہے. ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ظلم چلتا ہے, بچی کو پتہ ہی نہیں ہوتا نکاح کر دیا جاتا ہے اور منگنی کر دی جاتی ہے, بعد میں بتایا جاتا ہے, یا پہلے ہاں کر لی جاتی ہے. اس طرح بچے کو, حالانکہ بچے کو تو ولی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ کسی جگہ جائے اپنا نکاح صحیح قرآن و سنت کے مطابق کر لے, باپ کو نہ بھی پتہ ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آج ہمارے عرف میں اگر کوئی ایسے نکاح کر لے تو سارے لوگ نظریں اٹھا کر دیکھیں کہ کس نے کیا کر لیا. لڑکے کو ولی کی ہاں عرف کے مطابق کریں تو یہ بہترین ہے, تاکہ کسی کی نظر نہ اٹھے, کسی کی انگلی نہ اٹھے. تو یہ اپنی جگہ پر, لیکن شریعت اپنی جگہ پر ہے. بہرحال ابھی کل رات مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا تھا, ایک بندہ سعودی عرب میں حرم میں ہے, اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے. تو میں نے کہا 2 گواہ ضروری ہیں. وہاں سے عربی کو 2 پکڑ لے. کہتے ایک اس کا بیٹا ہے جوان, ایک چھوٹا. میں چھوٹا بچہ ولی نہیں بن سکتا, 2 مرد ہونے چاہیے صرف. ایک ولی وہ خود باپ ہے, وہ اپنی بیٹی کا اس کے ساتھ خود نکاح پڑھانا چاہتا ہے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج لوگ اپنے بیٹے بیٹی کا نکاح نہیں پڑھا سکتے. باپ دادا فوت ہو جائے, ماں فوت ہو جائے, کھڑے ہو کر جنازہ نہیں پڑھا سکتے, لیکن ہر وقت جب انگلی اٹھاتے ہیں تو علماء اور مولویوں پر اٹھاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولوی کی حال ادا ٹھیک ہے. علماء کرام اور اس مسجد اور ممبر و محراب کے وارث, انہیں بھی وہ کریکٹر پیش کرنا چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. لیکن آخرکار وہ بھی انسان ہے. اگر ہم سے خطا ممکن ہے تو ان سے بھی خطا ممکن ہے. لہذا جیسے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری خطاؤں پر درگزر کریں, تو علماء کرام کی بھی بعض چیزیں جو اگنور کرنے والی ہوتی ہیں اگنور کر دی جائیں. بلکہ ایک شیعہ ذاکر کہہ رہا تھا, کہتا ہم تو اپنی عوام کو یہ کہتے ہیں کہ بے عمل عالم اس کا بھی احترام کریں. کیوں؟ بے عمل عالم اس طرح ہے جیسے نبینا کسی کھڈوں والی جگہ میں ٹارچ پھڑ کے کھڑا ہو اور لوگ آسانی سے گزر رہے ہوں اور اسے نظر بھی نہ آ رہا ہو, لیکن لوگوں کو تو حق راستہ دکھا رہا ہے, خواہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا. تو بے عمل عالم وہ دنیا کو تو نماز روزہ زکوٰۃ پہ لگا رہا ہے, اگرچہ خود بے نماز ہو, یا پھر بھی احترام کیا جائے, اس کے لیے دعا کی جائے, یار ہمیں تو اس نے دیکھی کا راستہ دکھایا ہے. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ وقت گزرا, ایک صحابی رسول اٹھے. یہ صحیح بخاری میں 5148 نمبر 5087 نمبر حدیث ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان لم یکن بکا لہا حاجۃ فزوجنیہا, اللہ کے رسول اگر آپ کو نکاح کی حاجت نہیں تو آپ میرے ساتھ نکاح کر دیجیے. اچھا, بعض حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا کہ لا حاجت لی فی النساء, کہ مجھے اب نکاح کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اس حدیث میں ہے کہ آپ نے اس عورت کو دیکھا اوپر تک نیچے تک, اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے حاجت نہیں ہے. مطلب ہے کہ اس شکل و صورت اور یہ جو منظر ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. جس سے ثابت ہوا کہ عورت جس سے نکاح ہو وہ مرد کو پسند ہو تو پھر اس وہاں نکاح کیا جائے. اور پسند میں سب سے بڑی چیز میں نے پیچھے بھی ذکر کیا, وہ دین ہے. دین کو کسی صورت بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. باقی چیزیں بھی ٹھیک ہیں دنیا کی جو ہیں, جو کسی کی چوائس ہے, لیکن دین کسی صورت جو ہے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے, اگنور نہیں کرنا چاہیے. بہرحال وہ صحابی کہنے لگا, اللہ کے رسول اگر آپ کو حاجت نہیں نکاح کی تو آپ میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیرے پاس کچھ ہے یعنی مہر دینے کے لیے؟ تو اس نے کہا, اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گھر جا کر دیکھ کچھ ہو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. وہ آیا, کہنے لگا, اللہ کے رسول میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جا دوبارہ دیکھ, التمس انظر ولو خاتما من حدید, کوئی لوہے کی انگوٹھی مل جائے وہ لے آ. وہ گیا, کہنے لگا, اللہ کے رسول میرے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے, یعنی 1 درہم بھی نہیں ہے, دینار بھی نہیں ہے. اس حدیث کے راوی کہتے ہیں درہم و دینار تو دور کی بات ہے, اس کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے, صرف دھوتی تھی. لاہو ازار, میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا ہے
اس دور میں قمیضیں بہت کم ہوتی تھیں، موجود تھیں لیکن بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی تھیں۔ ایک چادر نیچے باندھ لیتے تھے، ایک چادر جسم کے اوپر لپیٹ لیتے تھے۔ جو نچلی چادر ہوتی تھی اس کو ازار کہتے ہیں عربی میں، اور اوپر والی کو ردا کہتے ہیں، اور دونوں مل کر یہ حلہ جوڑا بن جاتا تھا۔ صحابی رسول کہتے ہیں اس نوجوان کے پاس قمیض نہیں تھی، اوپر والی چادر بھی نہیں تھی، صرف نیچے باندھنے والی دھوتی تھی۔ کہنے لگا اللہ کے رسول میرے پاس یہ ازار ہے، دھوتی، میں اس کو آدھی اس کو دے دوں گا اور آدھی خود رکھ لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اگر اس کو تو پہنے گا تو اس کے لیے کچھ نہیں بچے گا، اگر وہ پہنے گی تو تیرے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ اب وہ صحابی خاموش ہو گیا، بیٹھ گیا، کافی دیر گزری، پریشان ہو گیا، اٹھ کر جانے لگا۔ صحیح بخاری کے لفظ ہے، اللہ کے نبی نے آواز دی، بلایا، آپ نے پوچھا کہ بتائیں کچھ قرآن یاد ہے؟ جب قرآن کی باری آئی، سبحان اللہ، گھر میں نہ درم ہے نہ دینار ہے، جب قرآن کی باری آئی، آج درم و دینار تو موجود ہیں لیکن قرآن مجید کتنے پارے یاد ہیں؟ ناظرہ بھی نہیں آتا، اور ناظرہ اگر آتا ہے تو حفظ نہیں ہے، حفظ ہے تو ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ ہے تو اس کی تفسیر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے پارے، کیا کیا یاد ہے؟ کہنے لگا سورۃ قضا و سورۃ قضا و سورۃ قضا عددھا، پھر نام لینا، جی فلاں صورت بھی یاد ہے، فلاں بھی یاد ہے۔ اس دور میں جو یاد ہوتا تھا اس کا ترجمہ، اس کا مطلب، اس کی تفسیر سب کچھ یاد ہوتا تھا۔ فلاں صورت، فلاں صورت، فلاں صورت، عددھا، شمار کرنے لگ گیا۔ فرمایا تقرأھا عن ظہر قلب، زبانی یاد ہے؟ فرمایا ہاں زبانی یاد ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لقد ملکتکھا بما معک من القرآن، تو نے جو قرآن یاد کیا ہے اس قرآن کے عوض میں نے تیرے اس عورت کے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ اور باقی حدیثوں میں وضاحت ہے کہ مطلب ہے یہ صورتیں تو نے اس کو سکھانی ہیں۔ تو بھائی یہ بھی حق مہر ہو سکتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، عالم دین ہیں، ان کا جب نکاح ہوا تو انہوں نے 50,000 حق مہر باندھا اور ساتھ کہ میں قرآن مجید اپنی بیوی کو حفظ کرواؤں گا، یہ حق مہر باندھا۔ بہرحال محترم بزرگوں بھائیوں، تو حق مہر قرآن مجید کی تعلیم جو ہے، اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ قرآن حدیث پڑھا کر اس کے اوپر مزدوری لینا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ قرآن و سنت کو بیچتا وہ ہے جو غلط فتویٰ دے کے، غلط ترجمہ کر کے، غلط تفسیر کر کے پیسے لیتا ہے، یہ قرآن بیچ رہا ہے۔ اور جو قرآن کی خدمت کر رہا ہے، قرآن کا صحیح ترجمہ، صحیح مفہوم، قرآن اور حدیث پڑھاتا ہے، یہ بیچ نہیں رہا، یہ قرآن کی تبلیغ کر رہا ہے، یہ تو قرآن کا پیغام دنیا میں عام کر رہا ہے۔ تو یہ سلف صالحین سے لے کر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، سب بیت المال سے تنخواہ لیتے تھے۔ تو یہ بہت پکیزہ روزی ہے، اور قرآن حدیث پڑھا کر اس میں وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، اور جو اسے تنخواہ ملتی ہے یہ بہت پکیزہ مال ہے، بہت زبردست روزی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ حقدار جس پر تم اجرت لو وہ کتاب اللہ ہے، وہ قرآن مجید ہے کہ تم پڑھا کر جس کو اجرت لے سکتے ہو۔ محترم بزرگوں بھائیوں، بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق مہر جو ہے وہ تھوڑے سے تھوڑا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو قرآن مجید سکھا دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ سینکڑوں میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ہزاروں میں بھی ہو سکتا ہے، وہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ فرمایا تم نے خزانہ دیا ہوا ہو عورت کو اور طلاق دے دیتے ہو تو پورا خزانہ اس کے پاس رہنے دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اب ایک مسئلہ یہ سمجھیں، اب صحابی رسول ہے، اپنی پاک دامنی عفت کا احساس ہے، گھر میں کوئی درم و دینار نہیں ہے، پہننے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، جیسے سمجھے آج شلوار ہے، قمیض کوئی نہیں ہے، دھوتی ہے، نیچے ازار ہے، ردا صحابی کہتا ہے اس کے پاس ردا بھی نہیں تھی، لیکن جذبہ کیا ہے کہ میرا نکاح ہو جائے، میں پاک دامن ہو جاؤں اور سنت پر عمل ہو جائے۔ اور آج جاب بھی مل جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، ابھی بھی بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا۔
نتائج کیا نکلتے ہیں؟ گھمبیر قسم کے نتائج نکلتے ہیں۔ تو لہٰذا جب بچے اور بچیاں وہ نکاح کے قابل ہو جائیں، ان کی تعلیم جب مناسب ہو جائے تو ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام حق مہر 500 درم، جو آج کی ڈیٹ میں 32 لاکھ سے زیادہ بنتا ہے، اور سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر نجاشی نے دیا 4000 درم، 2.5 کروڑ سے زیادہ آج پاکستانی مالیت میں اس کی مالیت بنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بیوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لونڈی بن گئیں غزوہ خیبر کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح کیا اس شرط پر کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں اور تیری آزادی تیرا حق مہر ہوگی اور تجھ سے نکاح کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا مجھے قبول ہے۔ اب یہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک لونڈی مانگی تو آپ نے کہا لے لو، انہوں نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ لے لی، لیکن صحابہ کرام نے احتجاج کیا کہ وہ سردار کی بیٹی ہے، آپ کے عقد میں ہونی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 غلام لونڈیاں دے کر ان سے اس کو واپس لے لیا، اور پھر اس شرط پر کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تیری آزادی تیرا حق مہر ہوگی۔ اور آزادی حق مہر کوئی چھوٹا نہیں ہے، یہ بھی کروڑوں میں ہے۔ بعض غلام کروڑ کے بکتے تھے، 1,1000 درم کا بھی ایک غلام، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو ایک غلام کا 1000 درم ریٹ لگا تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث سنی کہ جو غلام کو آزاد کر دے، جو غلام کو آزاد کر دے، اس کے ایک ایک عضو کے بدلے اللہ اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو امام زین العابدین نے وہ غلام یہ حدیث سن کر آزاد کر دیا، جس کا 1000 درم لگ چکا تھا، کروڑوں میں بنتا۔ محترم بزرگوں بھائیوں، لہذا ہمیں اس مسئلے میں جو امیر ہے، جو غریب ہے، جس کیٹاگری کا ہے، اس کے مطابق جو حق مہر ہونا چاہیے۔ یہاں میں نے کئی نکاح پڑھائے مسجد میں، ایک بہت ماشاءاللہ دین کو سمجھنے والے تھے، ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ 1.5 تولہ طلائی زیور جو حق مہر باندھا جائے۔ پچھلے دنوں میں ایک نکاح پڑھایا، انہوں نے کہا جی 2 تولے طلائی زیور، باقی عام کیا ہے جی 5000 10,000 5000 10,000۔ 5000 کا جو سوٹ وہ پہنتے ہیں دلہا اور دلہن، تو وہ 40,000 کا ہوتا ہے، 20,000 کا، 10,000 کا، 30,000 کا، اور ایک ایک وقت پتہ نہیں کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ تو حق مہر جو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ضروری لاکھوں میں ہو، طاقت کے مطابق ہو، جو بندہ جس کیٹاگری کا ہے اس کے مطابق اس کو حق مہر باندھنا چاہیے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا حق مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا، وہ غلامی سے آزاد ہوگی۔ اور غلامی کس قدر پستی ہے، اور اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا، الحمدللہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ غلام جیسے آج منڈیوں میں بھیڑ بکریاں اور جانور جو ہیں انہیں بیچا جاتا ہے، اسی طرح منڈیوں کے اندر غلام اور لونڈی بکا کرتے تھے، اور پھر وہ لوگ ان کو خرید کر آگے پرافٹ بھی کماتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، کام کاج بھی لیتے تھے، ان کے حقوق بھی تھے، کھانا پینا لباس خوراک ان کے لیے بھی بہتری تھی کہ وہ جیسے کافر جو اس دور میں کرتے تھے غلاموں کے ساتھ سلوک، وہ بہت برا تھا، اور اسلام نے ان کے حقوق متعین کیے، اور پھر مختلف جگہ پر فلاں مسئلہ بنے غلام آزاد کر دو، فلاں مسئلہ بنے غلام آزاد کر دو، قسم کا کفارہ غلام آزاد کر دو، کوئی بندہ غلطی سے قتل ہو جائے غلام آزاد کر دو، فلاں مسئلہ زہار ہو جائے بیوی سے غلام آزاد کرو، فلاں مسئلہ غلام آزاد کرو۔ یعنی آزادی کے لیے بہت زیادہ راستے کھولے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آزاد ہوں، اور غلام کو آزاد کرنے کی وجہ سے آقا جو ہیں وہ جنت کے اندر جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا حق مہر جو ہے وہ آزادی مقرر کیا کہ تو آزاد اور میری بیوی ہے۔ محترم بھائیوں، اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دور میں عام جو حق مہر تھا وہ 10 اوقیہ یعنی 400 درم تھا، 400 درم، اور 500 درم اگر 32 لاکھ بنتا ہے تو 400 درم کا آپ حساب لگا لیں اس حساب سے، یعنی عام لوگوں کا، یعنی جو لوگ امیر تھے تو 400 درم عام لوگوں کا حق مہر تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا 500 درم، اور ام حبیبہ کا 4000 درم۔ اور یہ حق مہر کیا ہے؟ یہ عورت کی ملکیت ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ عورت کو وراثت آدھی ملتی ہے، بیٹے بیٹیاں اگر ہوں بیٹے کو 2 حصے اور بیٹیوں کو 1 حصہ ملتا ہے۔ کیوں؟ یہ بچیوں پر ظلم نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مکان کون دے گا؟ خامند۔ حق مہر کون دے گا؟ خامند۔ نان نفقہ روٹی وغیرہ کون لائے گا؟ خامند۔ یہ ذمہ داری مرد پر ہے، تو اس لیے وراثت میں عام طور پر بعض اوقات عورتیں مردوں سے بھی زیادہ لے جاتی ہیں۔ کل ہی پرسوں وراثت کا مسئلہ پڑھا رہا تھا کہ 2 بیٹے اگر پیدا ہوں تو وراثت کم ملتی ہے، 2 بیٹیاں پیدا ہوں تو وراثت زیادہ ملتی ہے۔ تو بعض اوقات بیٹیوں کی وراثت مردوں سے بیٹوں سے بھی بڑھ جاتی ہے، یعنی اگر وہ ہاں جب مقابلے میں ہوں تو پھر اس کے 2 حصے اور اس کا 1 حصہ ہے۔ مقابلہ تن نہیں کبھی بیٹی کے بیٹے سے بڑھ سکتی، ہاں صرف بیٹیاں پیدا ہوں اس صورت میں۔
تو بعض اوقات عورتوں کی وراثت مردوں سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ عام جو مہر ہے یہ 400 درہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 500 درہم، ام حبیبہ کا 4000 درہم، اور مختلف، اور حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت کا جوتیوں پر نکاح ہوا، لیکن یہ روایت ضعیف ہے کہ جوتوں کے اوپر جوتے حق مہر مقرر کیے گئے۔ بہرحال مسئلہ ٹھیک ہے، صرف جوتوں پر بھی حق، کپڑوں کے جوڑے پر بھی حق مہر یہ بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، اور یہ حق مہر اس عورت کی جائیداد ہے، اس کی جائیداد ہے۔ مثلا ایک عورت چاہتی ہے 2 تولے اس کا زیور ہے، وہ چاہتی ہے بیچاری ساری زندگی نہیں جا سکتی عمرہ کرنے کے لیے، اور اس کو جذبہ ہے تو اپنا حق مہر بیچ کر، کوئی اس کا محرم جا رہا ہے تو حق مہر جو ہے وہ سونا بیچ کر وہ اپنا عمرہ کر سکتی ہے۔ اور اگر حج میں پیسے کم ہو رہے ہوں تو وہ اپنا حق مہر سونا وغیرہ کی شکل میں بیچ کر حج کر سکتی ہے۔ ہاں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہے، کوئی مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، وہاں اس کا دل چاہتا ہے میں خرچ کروں اپنی جیب سے، تو وہ اپنا حق مہر وہاں دے سکتی ہے، اپنا زیور جو اسے حق مہر میں ملا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں تو جو زیور ہوتا ہے عام طور پر عرف میں وہ مرد کی جائیداد سمجھا جاتا ہے کہ عورت صرف پہنے گی، مالک مرد ہوگا، لیکن جو حق مہر میں لکھ دیا جائے گا وہ عورت کی ملکیت ہے۔ اور اگر اس نے یہ بھی عرف میں ہے کہ بھی آپ کا ہی ہے، جو بھی تحفہ تحائف خامد دے دے تو وہ عورت کی ملکیت بن جاتا ہے۔ لیکن بہرحال عرف کا بھی اس میں اعتبار ہوتا ہے، جیسے ایک بیٹے کی شادی کی وہی 7 تولے اس کو، پھر اگلے کو وہی 7، پھر اگلے کو، اور جب چاروں کو الگ الگ کیا تو 7 تولے جو ان کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے چوتھا حصہ دے دیا۔ آج کل ایسے چلتا ہے ہمارے عرف۔ تو بہرحال اس کا بھی عرف کہ وہ اس کو مالک بنا رہے ہیں یا صرف پہننے کے لیے دے رہے ہیں، تو اس کا بھی اعتبار ہوگا۔ تو بہرحال اس کا قانون کیا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو یہ مہر اس عورت کو ملے گا۔ اس کا قانون یہ ہے کہ اگر صرف نکاح پڑھا گیا تھا، نکاح ہو گیا تھا اور حق مہر مقرر ہو گیا تھا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو طلاق ہو گئی ہے، تو آدھا حق مہر اس کو دینا ہوگا۔ اور اگر رخصتی بھی ہو گئی ہے پھر طلاق دیتا ہے تو پورا حق مہر اگر مرد کے پاس ہے، نہیں دیا تھا یا اس کے گھر میں ہے زیور کی شکل میں، تو اس عورت کو دینا ہوگا۔ اور اگر حق مہر مقرر نہیں کیا، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، بعض دفعہ حق مہر مقرر نہ بھی کیا جائے تو نکاح ہو جائے گا، بعد میں مقرر کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ آج یہ حدیث پڑھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، فرمایا تیری فلاں عورت سے شادی کر دیں؟ اس نے کہا جی کر دیں۔ اس عورت سے پوچھا کہ آپ کی فلاں مرد سے نکاح کر دیں؟ اس نے کہا کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا، حق مہر جو ہے وقتی طور پر مقرر نہیں ہوا۔ صحابی رسول وقت گزرتا چلا گیا، فوت ہونے لگے، تو کہنے لگے میرا فلاں سے نکاح ہوا تھا اور حق مہر جو ہے وہ مقرر نہیں ہو سکا، تو فرمایا وہ حق مہر خیبر کے اندر مجھے جو جائیداد ملی ہے وہ میرا حصہ میری بیوی کا حق مہر ہے، اس کو دے دینا، یعنی باقی وراثت بعد میں بانٹی جائے گی۔ اور اسی طرح اگر عورت کا حق مہر نہ دیا ہو، بندہ فوت ہو جائے تو حق مہر بھی دیا جائے گا، قرضے وغیرہ ہوں وہ بھی دیے جاتے ہیں، حق مہر بھی سمجھے قرض ہے، وہ دے کر باقی پراپرٹی جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ بہرحال اس صحابی نے پھر وصیت کی کہ خیبر کا میرا حصہ میری بیوی کو دیا جائے، اور صحابی رسول بیان کرتے ہیں وہ خیبر کا حصہ یعنی جائیداد جو کھجوروں کا باغ ہوگا جو ملا 1,00,000 درہم میں، 1,00,000 درہم میں اس عورت نے آگے فروخت کیا۔ 1,00,000 درہم، ابھی تو 4,000 درہم کی بات ہوئی تھی نا نجاشی نے جو دیا ہے، تو یہ 1,00,000 درہم میں وہ جو جائیداد آئی تھی خیبر سے یعنی زمین اور باغات، تو 1,00,000 درہم میں آگے اس عورت نے اس کو فروخت کر دیا۔ تو آپ اندازہ کریں 1,00,000 درہم کہاں جائے گا، 4,000 2.5 کروڑ بنتا ہے تو 1,00,000 کہاں جائے گا۔ تو بہرحال یہ شرعی مسئلہ، ہاں اگر رخصتی سے پہلے طلاق دے دے، حق مہر مقرر ہے تو آدھا، اور اگر مقرر نہیں تو پھر کوئی حق مہر نہیں، پھر صرف متعۃ النکاح متعۃ الطلاق یعنی کچھ ساز و سامان دے دے اور فارغ کر دے۔ اور اگر مقرر ہے تو پھر آدھا، اور رخصتی ہوئی ہے تو پھر پورا حق مہر جو ہے وہ اس عورت کو دے گا۔ ہاں عورت کا نکاح ہو گیا ہے، عورت اپنا مال اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ میرا مال تیرا مال ہے، کھاؤ، تو اللہ نے فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا۔ اگر عورت اپنا مہر تمہیں دیتی ہے اپنی رضا اور رغبت سے کہ یہ آپ کا مال ہے تو آپ کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کے لیے حلال ہے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، لیکن حق مہر مقرر کرنا ضروری ہے۔ اگر پہلے مقرر نہیں بھی ہوا نکاح ہو جائے گا، بعد میں مقرر کرنا ضروری ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے جمعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حق مہر دلہے کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ اگر بادشاہ ہے، وزیر ہے تو کروڑوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر عام کوئی بندہ ہے لاکھوں میں بھی ہو سکتا ہے، ہزاروں میں بھی ہو سکتا ہے، سینکڑوں میں بھی ہو سکتا ہے، کپڑوں کا جوڑا بھی ہو سکتا ہے، قرآن کی تعلیم بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو لیکن ہر ایک کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا حق مہر
500 درہم مقرر کیا۔ حبیبہ جو 32 لاکھ سے زائد بنتا ہے، اور حبیبہ کا حق مہر نجاشی بادشاہ نے دیا 4000 درہم، وہ 2.5 کروڑ سے زیادہ بنتا ہے۔ اور سیدہ صفیہ کا حق مہر ان کی آزادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سمجھنے نبی کی سیرت پر، کیونکہ ہم نے سیرت سیریز شروع کی ہے تو یہ حق مہر بھی نبی کی سیرت یہ ہے، سنت یہ ہے، اس کو اپنایا جائے اور حیثیت کے مطابق حق مہر باندھا جائے، نہ کہ لاکھوں پتی بندہ جو ہے وہ 5000 باندھ رہا ہو۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔